تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین. تو آج ہم آپ کو اپنے نیوز چینل پہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑا نیوز لے کے آئے ہیں جس میں نثار جھگڑا سینیٹر عفنان اللہ اور سلیم جھگڑا اور انیسہ نثار کے بیچ میں ایک بہت بڑی کانٹروورسی چل پڑتی ہے. جو نورین جو عمران خان کی بہنہ ہیں اس نے انڈیا کے نیوز چینلز پہ اپنا انٹرویو دیا ہے اسی کے حساب سے. تو آپ ہمارے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں. تو اس میں بہت بڑا یہ کنٹروورسی ہے, کہتے ہیں وہ کیوں انہوں نے انٹرویو دیا. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں. جھگڑا صاحب, علیمہ خان صاحبہ نے, نورین نیازی صاحبہ نے ایک ہاتھ میں بلکہ ٹرے میں پکڑا دیے ان کو ایک پوائنٹ, حکومت کو ایک پوائنٹ کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ ملیں. آپ کو جائیے ویسٹرن کنٹریز کے میڈیا پہ جائیے, ہمارے میڈیا پہ آئیے. ہمارا میڈیا, آپ بات کریں گے, آپ کے بہت سارے لیڈران آ کے بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. انڈین میڈیا کا ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے مجھے سمجھ نہیں ہے. میں پرسنلی تو انڈین میڈیا پہ نہیں جاتا اور اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن انڈین میڈیا پہ جانا جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا پہ جا کر وہاں تھریٹن کرنا کہ جتنی اشرافی ہے وہ اور ان کے بچے بچ نہیں سکیں گے, زندہ نہیں رہیں گے. نہیں, میں نے تو یہ سنا جو آپ نے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے وہ نہیں کریں گے, کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے. نہیں لگانا نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا, نورین نیازی صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ بھی انہوں نے بولا ہے کہ اگر کچھ ہوا یا اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اور بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں, وہ اشرافیہ, سینیٹرز, پارلیمنٹرین, جتنے بھی لوگ ہیں ٹاپ ایلیٹ ہے اس ٹائم پر لیڈرشپ میں, وہ اور ان کے بچے صحیح سے نہیں رہ سکیں گے, وہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں. چلیں میں ایسے کر دیتا ہوں, میں آپ سے آرگیو ہی نہیں کرتا. اچھا, یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ میں انڈین میڈیا پہ جانے کے حق پہ نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے آرگیو ہی نہیں کرتا. اچھا, میں بھی بہت برا ہوں, پی ٹی آئی بھی بہت بری ہے, انہوں نے بھی بڑا غلط کیا جا کے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کو کسی نے برا نہیں کہا, پی ٹی آئی کو بھی کسی نے برا نہیں کہا. نواز شریف نے کیا تھا جب برکا دت کو گھر پہ بلایا تھا, ٹھیک کیا تھا نا, نہیں کیونکہ نواز شریف ہے, وہ 21 اکتوبر کو آ کے اس کے لیے ساری ٹھیک کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کیا تھا, کیونکہ نواز شریف ہے نا, کیونکہ اس کے 100 ووٹ 1000 بھی ہو سکتے ہیں. مطلب میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں مان رہا ہوں ہم بڑے غلط لوگ ہیں, ہم ٹیررسٹ ہیں, ہم ڈرگ ڈیلرز ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ ہمیں کیوں جو ہے وہ لیتے ہیں. سہیل افریدی بھی اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے, اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر ہے کہ وہ 8 بار آ گیا, وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے واپس شرافت سے چلا گیا. لیکن جو ان کی حکومت تھی وہ جیل مینول نہیں فالو کر سکی. جو ان کی پولیس میں نے تو مان لی نا, ساری غلطیاں میں نے مان لی. ہم بہت برے لوگ ہیں. یہ بھی جو ہے یہ کتاب, مطلب یہ تو انڈیا کو تو چھوڑیں, یہ تو سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ہم برے لوگ ہیں, وہ 25,000 کی لیڈ کو 43,000 کی ہار بنا دیتا ہے. اور میں آپ کو جو ہے یہ 600 فارم 45 دکھا سکتا ہوں, لیکن جو بابر اعوان صاحب ہیں وہ نہیں دکھا سکتے. چلیں ہم برے آپ ایسے کر دیں, سر میں دکھا دیتا ہوں, دیکھ لیتے. میں کہہ رہا ہوں اس بریک کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں. کل آپ ایسے کریں گے انڈیا کے معاملے پہ, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, علیمہ خان کو بلائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان کا مودی کے بارے میں بیان چلائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کے بھی ڈان لیکس کے بعد بیانات چلائیں. عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ صحافیوں کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی کا آنا بہتر ہوگا کیونکہ ایک پاپولسٹ شخص ہی مشکل مسائل کو تصویر لگائیں جیسے مودی سے ملنے. خیر, نواز شریف صاحب کے گھر بھی آ گئے تھے, آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کے گھر آئے تھے مودی صاحب, آپ میں ملنے میں کیا ہوتا ہے, باقی لوگ نہیں ملتے, ان کے کہنے میں ان کے ملنے میں کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں سے برے ہیں اور پتہ نہیں کس کس سے ملتے ہیں. کل بابر اعوان آ جائے اور بابر اعوان آپ آج میز توڑ کے جائیں گے, ایک فارم 45 دکھا دیں. ایک میں نے 590 دکھا دیے, میرا ہلکا بھی ایک سوال کا جواب دکھا دیں. ایک سوال لیکن ایک میں نے تو نہیں دکھاؤں گی نا, سارے پریزائڈنگ افسر بک گئے. مجھے ایک سوال کا جواب. پریزائڈنگ افسر بک گئے, پریزائڈنگ افسرز سارے بک گئے. ہری پور میں کیا ہوا, ہری پور میں کیا ہوا, اس سے پہلے باجوڑ میں بھی پی ٹی آئی ہار گئی تھی. کے پی کے کی حکومت ہے ادھر, باجوڑ میں ہاری تھی اور وہ ہار ہم مانے تھے, کیونکہ ہم نے کبھی بھی جہاں پہ ہم نے فیئر اینڈ سکوائر الیکشن ہارا ہے,
ہم نے وہ جو ہے کبھی چیلنج نہیں کیا. لیکن یہاں پہ کل ایک دکھا نہیں, مجھے ہری پور والا چیلنج کرتا ہوں. ہری پور کے اندر عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہار گئی, اپوزیشن لیڈر. میں تو آپ کو 590 جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز دکھا کے ثابت کر دوں گا. ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کہ پنجاب کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہوا, ایک بار آ جائے بابر اوان کل, چلے میں بیٹھ جاتا ہوں. بابر نواز آ جائے, ٹھیک ہے. ایک میرے خیال میں فل نام بابر نواز اوان ہے میرے خیال میں, نہیں ہے بابر نواز خان. اچھا چلیں کل آ جائے اور کل وہ دکھا دے, کیونکہ یہ جو ساری لیڈ جو ان کی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی کاغذ تو ہوں گے, ضرور ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بار ہم فارمز لے آئیں, وہ فارمز ہم پریزنٹ بھی کر لیں, وہ گوگل ڈرائیو میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک فارم بھی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے گڑبڑ ہو گئی؟ جی ہو گئی. یہ تو الزام لگانا بڑا آسان ہے. اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بوائکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نارمل والے اصل میں سہیل, جہاں آپ اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں ادھر بھی نہیں. اصل میں سہیل افریدی صاحب اتنے برے ہیں کہ ان کو یہ کہنے پہ کہ کوئی دھاندلی نہ کرے, الیکشن کمیشن بلایا, لیکن یہ 600 پیج راجہ صاحب کو نہیں نظر آئیں گے. میں سہیل افریدی ہوتا نا, اب 4 تاریخ کو بلایا تھا, میں یہ ساتھ لے کے جاتا اور میں کہتا نہیں دیکھیں اب اتنی بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, 267 پولنگ اسٹیشن, 267 پولنگ اسٹیشن پہ ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سی ایم کے پی کے کو فرق نہیں پڑا اس سے, ٹھیک ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اڈیالہ کے باہر, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کرا دیں. ملاقات کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دھیمے لہجے سے ہیں, تھوڑا سا دھیمے انداز میں, ہمیں اشور کریں کہ آپ احتجاج ایسا نہیں کریں, دھاوا نہیں بولیں گے. 8 بار آ گئے نا آپ ان سے, 8 بار آ گئے. ایسے ہیں پولنگ اسٹیشن, ان میں سے 10 پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں. چلیں جی بتا دو, نام بتائیں جنہوں نے کیا کیا, 267 بتا دیں گے, جنہوں نے کیا دھاندلی ہوئی, 267 کے پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں جو کہتے دھاندلی ہوئی. میں آپ نام بتا دیں نا, آپ مجھے نام بتائیں, ابھی ان کو جا کے بلا لیں گے, ان سے پوچھتے ہیں کیا دھاندلی ہوئی. آپ بلائیں, آپ بلا. یہ ایسے تو نہیں ہے جیسے وہ جو ہے علینا شگری کو کہا تھا کہ آپ جائیں اڈیالہ, وہاں پہ آپ کو اندر چلے جانے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ڈیفینس میں ہائبرڈ ڈیفینس منسٹر نے کہا وہ جو بھی ہوا, نہیں میری بات سنیں, کیا انہوں نے کہا, میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی کہ کس نے کس کو کہا کہ آپ اندر چلے جائیں, صحافیوں کی بھی بات کریں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں سے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایشورٹی مانگ رہے ہیں. کون؟ اب پتہ نہیں یہ بلیو بھی کریں گے آپ کی ایشورٹی کے اوپر یا نہیں کریں گے, لیکن آپ ایشورٹی دینے کو تیار ہیں, دعویٰ نہیں بولیں گے. 8 بار وہ لڑکا آ گیا, پوری رات بھی اس نے گزار لی, ہائی کورٹ بھی چلا گیا. ہر ہفتہ ہم دیکھتے ہیں, پھر آ جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. میں نے تو قانون توڑتے ہوئے صرف پنجاب حکومت کو دیکھا ہے, وفاقی حکومت کو دیکھا ہے, پنجاب پولیس کو دیکھا ہے. اس کی ایشورٹی کون دے گا کہ کوئی جو ہے وہ 70 سالہ خاتون کو بالوں سے جو ہے وہ نہیں کھینچے گا؟ ویڈیو ہی نہیں آج تک ملی سر. ویڈیو بہت چیزوں کی نہیں ملی, نہیں بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, نہیں بہت ساری چیزوں سارے لوگ سارے کیمرے لے کھڑے, ویڈیو نہیں. اگر الزام بھی ہے, عادی ہو گئی نا, اگر الزام بھی ہے, آئی ایم سوری, کسی نے ڈینائی نہیں کیا, اگر الزام ہے, ویڈیو ہے, نہیں ہے, آئی ہیو اے ویری 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 فرم سٹینس آن دس تھنگ کہ خواتین چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا کمرہ کا دروازہ توڑا جائے یا پھر آپ دیکھا نہیں ہے وہ ڈینائی, یا پھر آپ کی خواتینوں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. لیکن اب بھی فی الحال انہوں نے جو ہے وہ کر دیا, باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں, ڈینائی کر دیا. پنجاب پولیس نے ڈینائی نہیں کیا, سارے وہاں پہ کیمرے لے کے کھڑے تھے, ویڈیو نہیں بنی. کمال ہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے, ساروں کی ویڈیو بن گئی, یہ معجزہ ہے. دیکھیں نورین نیازی نے خود کہا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نورین نیازی از ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس. آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں. اچھا نہیں ہے تو پھر وائی وی ڈسکسنگ دس, یہ ابھی آپ نے اپنا پوائنٹ, آپ لوگ کہتے ہیں نا, میں تو یہ بات نہیں مانتی. نہیں, آپ لوگ کہتے ہیں نا, یہ آپ کا سٹینس ہے کہ بہنیں آر ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس. میں تو نہیں کہتی, میرے خیال میں تو علیمہ خان صاحبہ ایک پراپر دھڑے کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. میرے خیال میں بشرا بی بی صاحبہ ایک دھڑے کو سپورٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی میں, اور آپ لوگ ہی آف دا ریکارڈ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ کے بہت سارے رہنما. سو میں تو یہ بلیو نہیں کرتی, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے, تو آپ ان کو کیوں ریفر کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے؟ میں تو نہیں کہتی یہ بات. نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو صرف کہا کہ کسی خاتون کو بالوں سے کھینچنا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہوا ہی نہیں ہے, تو میرا اور آپ کا ہوا ہی نہیں ہے, there is no evidence نہیں ہوا یا ہوا نہیں. میرا ایک جنیرک یہ وہی چیز ہے نا, یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے
کہ جو کہتا ہے کہ خاتون کو ریپ ہو. اب کل آپ نے کورٹ میں یہ کس قسم کی لاجک کس طرح یہ کس قسم کی وہی والی لاجک ہے جو آپ کو یہ کس قسم کی لاجک ہے یہ تو انویسٹیگیٹ کریں ملا رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں گو اینڈ انویسٹیگیٹ. میں نے سادہ سا سوال پوچھا, میں آپ پہ الزام لگا دوں اس طرح کوئی. مجھے سمپل یہ بتا دیجیے آپ ہر روز آپ نے ایشورٹی دینی ہے یا نہیں دینی؟ بات ہے مطلب. اچھا آپ نے کہا دیکھیں میں نے تو کہہ دیا ہم تو بہت برے لوگ ہیں. ایشورٹی نہیں دینی. آپ نے ایک اور بات کہی ایشورٹی نہیں دینی. افغان یار ایشورٹی ایک بندہ 8 بار آ جاتا ہے چلا جاتا ہے, وہ ایشورٹی نہیں ہے نا. ایک بندہ ایشورٹی کیا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو ہیں, میں ڈار صاحب کو سنا افغانستان کی طرف تو میں آپ کو لے کے نہیں جاتی, مجھے پہلے بتا دیں آپ نے ایشورٹی دینی ہے نہیں. یہ والا سوال بڑا ضروری, ایشورٹی دینی ہے نہیں دینی. پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے, پہلے بھی یہی ہوا ہے. راجا باپ ہے قوم کا, یہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ڈان لیگز پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے مانا ایشورٹی, میں نے کہہ دیا دے دی. ٹھیک ہے ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی. اب کیا مسئلہ ہے, آپ مجھے بتا دیں ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی. جی تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ کو کیا چیز سمجھ آئی, کیا چیز سمجھ نہیں آئی, آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. کیا نورین بی بی کو انڈین نیوز چینلز پہ انٹرویو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, کیا ہمارا آزاد میڈیا وہ آزاد ہے کہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو آزاد کہلاتا ہے. تو آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا, آپ کی کمنٹس رائے ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.